بنی اسرائیل کی ہسٹری بھری پڑی ہے حضرت سلیمان کے دور سے داؤد علیہ السلام کے دور سے. کچھ علماء نے یہ یہاں تک لکھ دیا کہ وہ شخص جس نے حضرت سلیمان کو قرآن پاک میں یہ کہا تھا کہ میں سبا کا تخت لے کے آتا ہوں، وہ دجال ہی تھا. نے ٹیمپل بنایا تھا وہ بھی دجال ہی تھا. ان کے پاس ایک معجزہ تھا آواز کو کنٹرول کرنے کا، ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کا. سائنس تو نہیں ابھی تک ایکسپلین کر سکی کہ اہرام مصر کیسے بنے. 70 ٹن کے پتھر ستون ہیں، 70 ٹن کے پلرز ہیں، وہ 350 فٹ اوپر تک کیسے لے کے گئے. ایسے نہیں علماء کرام نے دجال کو ادھر پلیس کیا. یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. جو بلیک ہول ہے یا ایک ڈیمینشن ہے، اس کا راستہ بھی دروازہ یہاں سے کھولا جا سکتا ہے. ذوالقرنین پہ جس طرح گفتگو ہوئی ہے تو مثلا دجال کے بارے میں کچھ بتائیں. مثلا اس کی جو پاورز ہیں وہ بھی حضرت ذوالقرنین سے ملتی جلتی نہیں؟ اور کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ وہ مثلا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس مثلا جس طرح ایک ترقی کر رہی ہے، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنا ہوا ایک وجود ہوگا جس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہوگی اس طرح کی. یہ دو الگ الگ نظریات ہیں. سب سے کمزور جو ہے نا، یہ تیسرا نظریہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا. ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ شروع سے اس طرح کے جو ہے نا کرتوت میں ملوث رہی ہے کہ کوئی ایسی مخلوق جو ہے تشکیل یا تخلیق کر دی جائے کسی بھی ایسے جادو یا کسی ایسے ترکیب سے کہ جو کہ ان کی بھی ایک آلٹرنیٹیو، ان کا بھی ایک سیکٹ ہے جو مانتا ہے اس طرح کے معاملات کو. تو وہ فرعون کے پاس جو طاقتیں آتی تھیں یا آ چکی تھیں یا یہ جو سمجھتے ہیں کہ تھیں، اس کو ری انکارنیٹ کرنے کے لیے جو بھی کوششیں کی جائیں گی، وہ فار ایگزامپل اسی کا ڈی این اے اس کی ممی میں سے نکال کے اس کو دوبارہ سے کلون کیا جائے. کیونکہ جو قصے ان کے پاس ہیں فرعون کے، وہ واقعی میں ایسے ہی ہیں کہ جو ایک اسپیشل قسم کی مخلوق تھی وہ، جو کہ ایک آلٹرنیٹیو ویو ہے. میرا اپنا ویو تو یہ نہیں ہے. بہرحال کیونکہ بنی اسرائیل کی ہسٹری بھری پڑی ہے حضرت سلیمان کے دور سے داؤد علیہ السلام کے دور سے. حضرت سلیمان کے پاس کافی علماء کرام نے یہ لکھا بھی ہے کہ یہ جو سیکنڈ ٹیمپل بنا تھا حضرت سلیمان نے جو بنوایا تھا، تو اس کے لیے کچھ شرائط رکھی تھیں. اور کچھ علماء نے یہ یہاں تک لکھ دیا کہ وہ شخص جس نے حضرت سلیمان کو قرآن پاک میں یہ کہا تھا کہ میں سبا کا تخت لے کے آتا ہوں، وہ دجال ہی تھا. اور وہ جس نے ٹیمپل بنایا تھا وہ بھی دجال ہی تھا. کیونکہ اس کی شرط ہی ایسی رکھی تھی سلیمان نے کہ یہ محل تو بنے گا، یہ ٹیمپل تو بنے گا، مگر اس کی بننے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ایک بھی کسی بھی چیز کی آواز نہیں آنی چاہیے. بڑی سخت شرط تھی. فزکس کے لاز کے اگینسٹ شرط تھی کہ کیسے آواز نہ آئے. ایک پوری بلڈنگ تعمیر ہونی ہے تو آواز تو آئے گی، مگر اس نے یہ کام لے لیا تھا اپنے ذمے اور بغیر آواز کے ہی بلڈنگ بنائی تھی. آواز ایک ایسی چیز ہے جو کہ داؤد علیہ السلام کے پاس، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ ایک ایسے انبیاء ہیں جن کے پاس ایک معجزہ تھا آواز کو کنٹرول کرنے کا، ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کا. اور ساؤنڈ کے تھرو ہی ایک ایسی ریزوننس اب کریٹ کی جا سکتی ہے کہ جس کے تھرو یہی انرجی کو کنزرو جو ہے نا کانسنٹریٹ کیا جا سکتا ہے ٹو کریٹ اے بلیک ہول سم ویئر. تو کیا پتہ اس کے تھرو ہی کوئی ایسے معاملات کیے جائیں. کیونکہ جب اہرام مصر بنانے کی بات آتی ہے تو سائنس تو نہیں ابھی تک ایکسپلین کر سکی کہ اہرام مصر کیسے بنے تھے. داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو آواز ہی کے تھرو جو معجزے ملے تھے آواز کے، ساؤنڈ کے، تو وہ اس کو اس اینگل سے دیکھنا ضروری ہے. کیونکہ ایسے نہیں علماء کرام نے دجال کو ادھر پلیس کیا کہ ادھر نظر آیا ہے یہ، اور اس نے اپنے باقاعدہ کچھ کرتب دکھائے ہیں ادھر، جس کے تھرو یہ بات تو واضح ہے کہ سلیمان نے جب کہا کہ یہ ٹیمپل کون بنائے گا، شرط کیا رکھی کہ آواز نہیں آنی چاہیے، کسی بھی اینٹ پہ اینٹ رکھنے کی بھی یا کچھ بھی کہیں سے بھی آواز نہیں آنی چاہیے. تو کسی نے بھی یہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا سوائے ایک بندے کے جس نے یہ بنایا. عجیب سی بات تو یہ ہے کہ جب وہ ٹیمپل بن گیا تو یہ بندہ ٹیمپل کے اندر ہی تھا، اور جب اس کو ڈھونڈا گیا کہ اس نے بنا دیا، اس کو انعام اکرام دیا جائے، ہاں جی آپ نے کر کے دکھا دیا، تو یہ ملا نہیں، یہ غائب ہو چکا تھا. تو یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اور اسی اینگل سے داؤد علیہ السلام کے معجزے کو بھی دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ جو ہے اٹس اے ویری پیکیولر ٹیکنالوجی. اور بنی اسرائیلی کو تھوڑا سا کھینچے پیچھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جب فرعون نے مصر کے اوپر یہ سارا معاملہ رکھا ہوا تھا، تو مصر میں جو اہرام مصر کی تخلیق ہے
جس طریقے سے وہ بنائی گئی ہے سائنس تو نہیں ابھی تک بتا سکی کہ 70 ٹن کے پتھر ستون ہیں, 25 لاکھ سٹونز کا ایک پیرامڈ ہے, اور اندر جو 70 ٹن کے پلرز ہیں وہ 350 فٹ اوپر تک کیسے لے کے گئے. یہ تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں جو آج بھی ایسا کوئی کام کر کے دکھا سکے. باہر کے پتھر بھی نہیں رکھ سکتے ہم, مگر سمجھ لو کسی طریقے سے انہوں نے رکھ لیے تھے, تو وہ اندر ستون کیسے انہوں نے اوپر والے شافٹس کے اندر رکھے. تو اب کہیں جا کے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ ساؤنڈ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے تھرو آپ راکس کو لیویٹیٹ کر سکتے ہیں. اب وہ تو ایک اینگل ملا ہے, کیا پتہ اور کیا کیا کر سکتے ہیں ساؤنڈ کے تھرو. جو ایک خاص جو فریکوینسی ہے اس کے تھرو یہ ایک اسپیکولیشن ہے فزکس کی کہ جی ہاں جو بلیک ہول ہے یا ایک ڈیمینشن ہے اس کا راستہ بھی دروازہ یہاں سے کھولا جا سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی طریقہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس اینگل سے سوچنا تو شروع کیا ہے لوگوں نے سائنٹیفک بنیادوں پہ. تو یہ ہو سکتا ہے کہ دجال اس طریقے سے ہی کام کرتا ہو, کیونکہ یہ تو بات اتنی ساری کڑیاں ملتی ہیں کہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے ساتھ ہی دجال نے آ جانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک راستہ ہے جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا آدم علیہ السلام نیچے کیسے آئے ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طریقے سے کسی ایک ڈور وے کے تھرو ری انٹری تو کر رہے ہیں. اور وہ ری انٹری جو ہے وہ پکی بات ہے کہ وہ آسمانوں کے بیچ کی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس آسمان سے اوپر اٹھایا ہوا ان کو. تو جب ہم عیسیٰ کے اس موضوع کے اوپر آئیں گے تب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا دجال اور عیسیٰ کی ایکویشن کس طریقے سے میتھس پوری کرتی ہے. مگر آپ نے جو ذوالقرنین کا سوال کیا نا سورہ کہف کے اندر ہمیں بھی اس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے آپ کو اتنا بتا دوں کہ ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ٹیکنالوجی ان کو ملی تھی, جو بھی گفٹ تھا یہ سبابہ کا, تو وہ راستے کیا پتہ آواز کی فریکوینسی سے ہی کھلتے ہوں, کیا پتہ کچھ کلمات ہوں ایسے جس کے پڑھنے سے وہ ساؤنڈ جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ ساؤنڈ پروڈیوس کی جاتی ہو. وی ڈونٹ نو دیٹ, مجھے اس بارے میں نے زیادہ نہیں جو ہے نا وہ کوئی مربوط قسم کی دلیل تو نہیں ہے میرے پاس, مگر اتنا قیاس یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے ذوالقرنین کا واقعہ, جس طریقے سے اصحاب کہف کا واقعہ ساؤنڈ کو فوکس کرتا ہے نا, اصحاب کہف کا واقعہ تو بالکل ہی ساؤنڈ فوکسڈ ہے. لٹرلی بتائی اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہونا تھا اصحاب کہف کا واقعہ, تو جتنے بھی یہ اصحاب تھے 8 تھے 10 تھے 12 تھے یا سینکڑوں میں تھے, کم از کم 8 تھے یا 3 سے زیادہ ہی تھے, کیونکہ جو عربی کا صیغہ لگا ہوا ہے وہ جمع کا ہے. تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ضربنا علی اذانہم, کانوں کے اوپر ایک چوٹ لگائی ہے, وچ مین ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے.